اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کر کے دنیا کے اندر جب بھیجا ہے تو اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ معاشرتی زندگی کو پسند کرتا ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر جس جگہ پر رہتے ہیں ان کے باہمی تعلقات، معاملات اور نظام حیات سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے. اسلام کا بنیادی جو فوکس ہے، جو مضمون ہے، وہ فرد کی اصلاح سے ہوتے ہوئے معاشرے کی اصلاح تک جاتا ہے. اس لیے اسلام اس بات کا داعی ہے کہ پورے معاشرے پر اللہ کا حکم نافذ ہو، اللہ کا قانون نافذ ہو، تاکہ دنیاوی زندگی کے اندر لوگ وہ کام بجا لا سکے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے بچا جا سکے جن سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا. جب معاشرے اس اصول پر درست سمت میں چلتے ہیں تو خیر اور برکت حاصل ہوتی ہے، اور جب لوگوں کی بڑی تعداد، غالب تعداد اس کے مخالف چلنا شروع ہو جائے تو معاشرتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور معاشرتی بگاڑ اگر اس کو درست نہ کیا جائے، اس کی اصلاح نہ کی جائے، تو وہ رب کائنات کی طرف سے آنے والی خیر اور برکتوں کو ختم کر دیتا. آج ہم اپنے معاشرے کے اندر اس بات کو محسوس بھی کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ جوں ہم اس بگاڑ کی سمت چل رہے ہیں، خیر اور برکتیں اٹھتی چلی جا رہی. امن کی جگہ خوف لے رہا ہے، فراوانی اور کشادگی کی جگہ تنگی اور معاشی کمزوری نے ڈیرے جما لیے ہیں. اطمینان رخصت ہو چکا ہے اور پریشانیاں دن بدن گہری ہوتی چلی جا رہی. تمام علامات اگر ان کا احاطہ کیا جائے اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہم ایک قوم، ایک ملک اور ایک معاشرے کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے ضابطے اور قانون کی مخالف سمت چل پڑے. اور اس معاشرتی اصلاح کے لیے صرف لمبی لمبی باتیں کرنے اور فلسفے بگاڑنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اصلاح بھی ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتلائی. امام مالک رحمہ اللہ کا یہ بڑا معروف قول ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ صرف اسی صورت میں اصلاح اختیار کر سکتے ہیں، ان کے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں جس صورت میں، جس طریقہ کار پر چل کر اس امت کے اول لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی. اور ہم جانتے ہیں
کہ جب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت ہوئی تو مکہ کا اور عرب کا وہ معاشرہ کس اندھیرے کے اندر ڈوبا ہوا تھا. ظلم زیادتی کی کوئی بھی مثال آپ اٹھا لیں وہ اس معاشرے کے اندر موجود تھی. اور چند ہی سالوں کے اندر اللہ رب العزت نے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے وہ رہنما اصول عطا فرمائے جس سے ایک ایسا معاشرہ تشکیل پایا جس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، تمام زمانوں میں تمام وقتوں میں سب سے بہتر وقت یہ میرا وقت ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے صحابہ موجود ہیں. اور اسی کے متعلق آپ نے فرمایا تھا ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میں اس دنیا سے جانے سے پہلے تمہیں ایک ایسے منہج کے اوپر، ایسے راستے کے اوپر، ایسے معاشرے کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں لیلھا کنہاریھا، جس کی راتیں بھی اس کی دن کی طرح روشن. اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے، جب جب ہم پریشان ہو کر اپنی شاموں میں بیٹھ کر ٹاک شو سن کر اپنے ذہنوں کے اندر مسائل کا ایک انبار جمع کر کے فکر مند ہوتے ہیں کہ اس معاشرے کا کیا بنے گا، اور پھر کوئی کسی پر لعنت بھیج کر، کسی کی بدگوئی کر کے، الزام تراشی کر کے اپنا دامن جھاڑ کر اٹھ جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا. آئیے کتاب و سنت سے رجوع کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے رہنما اصول دیے ہیں جن سے بگڑے ہوئے معاشرے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، بدترین معاشرے بھی حسین ترین بن جاتے ہیں، ناممکنات بھی ممکنات ہو جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے خیر اور برکتوں کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں کہ جن کا انسان کے گمان میں بھی، اس کے وہم میں بھی خیال نہیں ہوتا. اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں ان رہنما اصولوں کو سمجھنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اس سے قبل کہ میں باقاعدہ طور پر کتاب و سنت نے جو اصول ہمیں دیے ہیں ان پر گفتگو شروع کروں، اصلاح کے حوالے سے ایک ضروری بات اپنے آپ کو اور آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے، ہمارے ہاں جب بھی لفظ اصلاح کا بولا جاتا ہے فوراً ہمارا ذہن دوسروں کی جانب جاتا. میں نے معاشرے کی اصلاح کرنی، میں نے دوسروں کی اصلاح کرنی، یہ غلطی ہے. جب بھی اصلاح کا لفظ آئے، یہ لفظ مجھے مخاطب کرنے آیا ہے، یہ سب سے پہلے مجھے کہنے آیا ہے. اگر اس لفظ نے میرا کچھ نہیں بگاڑا اور میں باقی سب کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں تو یہ تبدیلی ممکن نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ اصول وضع کیا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا. لوگو، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، واہلیکم، پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو جہنم سے بچاؤ. اور پھر یہ الاقرب فالاقرب کا اصول ہے، جو جتنا آپ کا قریبی ہے اس پر اتنی زیادہ محنت کرنی. اور اس معاملے میں ہمارا طرز عمل الٹ ہے. ہم ساری دنیا کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے معاملات میں، اپنے گھر والوں کے معاملات میں کسی بھی طریقے سے کوئی دو نمبری چل جائے ہماری خیر.
میں نے اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے، اپنے اوپر دین کو نافذ کرنا ہے، اس کی فکر بہت کم لوگوں کو۔ اس لیے میں اور آپ ان اصولوں کو سیکھنے اور سمجھنے سے قبل پہلا تہیہ یہ کریں کہ ہم نے ان تمام اصلاحی باتوں کو سب سے پہلے اپنے اوپر اور پھر اپنے گھرانے کے اوپر نافذ کرنا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا اصول جو اصلاح معاشرہ کی بنیاد ہے وہ رب کائنات کا حقیقی تعارف، اس کی توحید کا اقرار اور شرک سے بیزاری ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی دعوت کا جب آغاز کیا، آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر جو ارشاد فرمایا تھا وہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں اس لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، حقیقی معنوں میں اس کو اپنا لو، تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، یہ ایک کلمہ جو قوم اس کو حقیقی معنوں میں اختیار کر لے وہ عرب و عجم کی مالک بن جاتی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، اس کلمے کے اوپر کاربند ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ، ہر قسم کی کامیابی اور عرب و عجم کی بادشاہت اللہ تمہیں عطا فرما دے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے اور دیگر انبیاء کا نام لیے بغیر تذکرہ کیا ہے، رسلا مبشرین و منذرین، تمام کے تمام رسول جو خوشخبریاں دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے، وہ صرف اسی لیے آئے تھے کہ اپنے اپنے دور میں خرابی کی سمت جانے والے معاشروں کو یہ پیغام دیں کہ تم نے جو دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا لیا اور زندگی گزارنے کے اپنے اپنے فلسفے گھڑ لیے، ان سب کو چھوڑ کر اس حقیقت کی طرف آؤ کہ تم پیدا ہوئے ہو اور تمہارا پیدا کرنے والا موجود ہے، تم مخلوق ہو اور تمہارا خالق موجود ہے، تمہیں ضرورتیں ہیں اور تمہارا پالن ہار موجود ہے، جس نے بنایا ہے اس نے قانون بھی دیا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کا تعارف حاصل کرو۔ وہ انسان جو اللہ رب العزت پر کامل ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، اس کا دنیا کا طرز عمل اور اللہ رب العزت کے منکر کا طرز عمل، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کی توحید کا اقرار، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ انسان کے اندر وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے مسئلے کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور جب انسان کو اللہ سے نا امیدی ہو، اس کا یقین متزلزل ہو، شک اور شبے کے اندر ہو، پتہ نہیں سنتا ہے یا نہیں سنتا، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، اوروں کی سنتا ہوگا، ہماری نہیں سنتا، ہمارے مسئلے حل کرنے کے لیے تو ہمیں کسی بابے کے پاس جانا پڑے گا، مزار کے چکر لگانے پڑیں گے، پیروں کو خوش کرنا پڑے گا کہ ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک۔ جہاں قبر میں مدفون ایسا شخص جس کی قبر پر کوئی جھنڈیاں لگا دی گئی ہوں، اس کے پاس سے گزرنے والے ایسے جھک کر سلام کرتے ہوں
کہ اگر بابا جی کو سلام نہ کیا تو یہ ہمارا نقصان کر دیں گے. اس معاشرے کو برباد کرنے کے لیے، ان پر مسلط ہونے کے لیے کسی اور سازش کی ضرورت نہیں. جس شخص کے اندر اللہ کی توحید نہیں، اللہ کا تعارف نہیں، اس بات کا یقین نہیں کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں وہی نافذ ہوتے ہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جو تو عطا فرمانے والا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو روک دے ساری دنیا مل کر مجھے وہ دینے والی نہیں. جس کو اس بات پر یقین نہیں وہ ہر جگہ دھکے کھاتا پھرتا. اس کو جہاں کوئی خبر دے کہ فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے وہ اس کے در پر بھی سجدہ ریز ہونے کو تیار ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جو تجھے گراں گزرتا ہے. جو اللہ کے سامنے یکسو ہو کر صرف اس کو مان کر کیا گیا سجدہ ہو، ہزار سجدوں سے انسان کو نجات دلوا سکتا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ ہزار سجدے، یہ ماتھے ٹیکنے والا کہ رب کائنات کے سامنے آ کر اپنے دل کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر جن صحابہ نے لبیک کہا ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی. صحابی ہیں، ابھی تازہ تازہ اسلام قبول کر کے آئے ہیں. صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہسٹری کیا ہے؟ نقب زن ہیں، ڈاکو ہیں. اور ظاہر بات ہے جس قماش کا انسان ہوتا اس کے باقی معاملات بھی ویسے ہی ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر دل کھول کر رکھا، ایمان کو قبول کیا. ساتھ میں کہنے لگے اللہ کے رسول مسئلہ ایک بڑا عجیب ہے، مجھے تو سوائے نقب زنی کے آتا کچھ نہیں، کروں گا کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کرو گے وہی جو پہلے بھی کرتے تھے، لیکن اب اس کی سمت بدل جائے گی. پہلے نقصان کرنے کے لیے اور اپنی ذات کے لیے کرتے تھے، اب فائدے کے لیے اور اسلام کے لیے کرو گے. جاؤ مکہ جاؤ، بہت سی جگہوں پر مسلمان قید کر کے رکھے گئے ہیں، نقب نکاح لگا کر ان کو آزاد کروا کے لاؤ. یہ چل پڑے، مکۃ المکرمہ کے رستے پر ہیں. مکہ سے باہر ایک بازاری عورت رہتی تھی جس کے ساتھ سابقہ دور میں تعلق تھا. اس زمانے میں بھی فاحشہ عورتوں کی علیحدہ سے ایک پہچان ہوتی تھی، پاک دامن عورتیں ایسے کام نہیں کرتی تھی. یہ جدید زمانے کی بات آ گئی کہ ہر شخص ٹک ٹاک کے اوپر وہ کارنامے سر انجام دے رہا ہے جو پرانے زمانے میں بازاری لوگ کیا کرتے تھے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. اس کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ باہر کھڑی تھی، کہنے لگی بڑے دنوں کے بعد یہاں گزر ہوا، آ جاؤ. اللہ کی توحید، اللہ کا تعارف دل کے اندر گھر کر جائے تو پھر بڑی آسانی ہو جاتی ہے. کہنے لگے وہ پرانی باتیں گئیں، اب میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں. اب بھی اگر میرا تعامل تمہارے ساتھ ویسا ہی رہے تو پھر کلمے کی کیا لاج؟ یہ کلمہ کایا پلٹتا ہے، یہ معاشروں کو تبدیل کرتا ہے. وہ معاشرہ کہ جس کے اندر حرمت والے مہینوں کے علاوہ سفر نہیں کیا جا سکتا تھا، کہ ہر قافلہ لوٹ لیا جاتا تھا، لوگ قتل کر دیے جاتے تھے، بیٹیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی.
یہی وہ لوگ تھے جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ لیا تو ان کے علاقے کے درندے وہ بھی اصول پسند ہو چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چرواہا اپنی بکریاں چراتا تھا. ایک دن اس کی بکریاں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا. یہ واقعہ ہوا, کہنے لگا عمر فوت ہو گئے, اور اسی دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی. کسی نے کہا تمہیں کیا خبر؟ اس نے کہا جب تک عمر زندہ تھے بھیڑیے کو میری بکری اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. یقینی بات ہے عمر اس دنیا میں موجود نہیں رہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر تمہیں دیکھ کر شیطان رستہ بدلتا. یہ ایمان کی طاقت ہے, یہ لا الہ الا اللہ کی قوت ہے جو معاشروں کو مضبوط کرتی ہے. آج سب سے بڑا ہمارا جرم یہ ہے ہم نے یہ وطن عزیز اس کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ہم نے اس وطن کے اندر سب سے زیادہ غداری اگر کسی کے ساتھ کی ہے تو اسی کلمے کے ساتھ کی, من حیث القوم بھی اور انفرادی حیثیت میں. بڑے مطمئن بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارا تو توحید پر اقرار ہے, اطمینان ہے, ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے, ہم مزاروں پہ جا کر چادریں نہیں چڑھاتے, ہم غیر اللہ کی نظر نیاز نہیں دیتے, ہم تیجے 40ویں نہیں کرتے, ہم بدعات سے بچے ہوئے ہیں. تھوڑی سی پریشانی آ جائے فوری طور پر اس بات پر یقین بیٹھ جاتا ہے ہمارے فلاں رشتہ دار نے ہم پر بندش کرائی, اب فلاں طریقہ اختیار کیا جائے گا تو یہ ہم سے دور ہوگی وگرنہ نہیں ہو سکتی. اللہ دے رہا ہے, مخلوق بندشیں کرا رہی ہے, ہم ایمان لا رہے ہیں, جو اللہ بھیجتا ہے اس کو مخلوق میں سے کوئی روک سکتا؟ والعیاذ باللہ. دن رات کی کہانی, صبح رات شام ہمارے پاس میسیجز ہیں, مسائل پوچھنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے, اور ہر وقت یہی بات ہے کوئی وظیفہ بتا دے جی ہماری بندش کھل جائے. بھائی بندش کرائی کس نے؟ ہم نے پتہ کروایا ہے, فلاں ہمارے رشتہ دار نے کروائی, فلاں پڑوسی نے کرائی, کسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا. پوچھو نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے, طہارت پاکیزگی کا پتہ نہیں, بنیادی مسائل کا پتہ نہیں, شیاطین اپنے اوپر مسلط کر رکھے اور الزام دوسروں میں. کہاں ہے ہمارا لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ اس جملے کے اندر پہلے نفی ہے اور پھر اس بات ہے کوئی معبود نہیں, میں کسی کو نہیں مانتا الا اللہ, سوائے اللہ کی. گہرائی کے ساتھ یہ بات سمجھ کر اس کا اقرار کر کے زبان سے ادا کر کے تو دیکھیں, یہ جملہ ہی آپ کے اندر ایک طاقت بھر دیتا. لا الہ الا اللہ اتنا طاقتور جملہ موجود ہو اور امت در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہو, کوئی تو مسئلہ ہے, کوئی تو پریشانی ہے. سب سے پہلا اصول اللہ کی توحید پر آ جائیں. اللہ کے سوا کوئی حاجت روا, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی بگڑیاں سنوارنے والا نہیں, کوئی اولاد دینے والا نہیں, کوئی رزق کو دینے والا نہیں. یہ سب چیزیں تنہا اللہ کے اختیار میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, جس کو چاہتا ہے محروم رکھتا ہے. اس دنیا کے اندر جو میسر آ جائے اس پر راضی رہیں, جو میسر نہیں وہ اللہ سے طلب کریں, مل جائے تو شکر ادا کریں, نہ ملے تو اس پر صبر اختیار کریں کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں. یہ در در کی ٹھوکریں, یہ لوگوں کی منتیں, یہ اپنے ایمان کے سودے, یہ بڑے کمزور سودے ہیں. اور اللہ نے فرمایا یہ بڑے بدبخت ہیں جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے عوض کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیا. بیٹا لینا ہے جی, جو مرضی ہو جائے, جو کچھ مرضی کرنا پڑ جائے, جس کی منتیں کرنی پڑ جائیں, تعویذ دھاگے گنڈے وظیفے الٹے کام ہر چیز کریں گے,
کیا ہے جی، لوگوں کا منہ بند ہو جائے، سسرال والوں کا منہ بند ہو جائے۔ یہ وہ خرافات ہیں جو شیاطین نے، چاہے ان کی صورت وسوسہ ڈالنے والے نہ نظر آنے والے شیاطین ہوں یا انسانی شکل کے اندر موجود شیاطین ہوں، انہوں نے ہمارے اندر ڈالی۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اور وہ جنات شیاطین سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جو آ کر وسوسہ ڈالتا ہے دل کے اندر، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، بڑے ہمدرد بن کے آ کر کانوں کے اندر پھونکے مارنے والے، تمہیں پتا ہے فلاں سرکار بڑی پہنچی ہوئی، تمہیں پتا ہے فلاں بزرگ کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی کرامت رکھی ہے، وہاں سے اولاد مل جاتی ہے۔ اللہ فرماتے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے بانج کر دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا، بے اولاد کر دیتا۔ کون ہے جو اس سے لے سکتا؟ زکریہ علیہ السلام بڑھاپے میں بھی اسی سے امید لگائے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں بھی اللہ کے سامنے ہی دامن اٹھا رہے ہیں، کیا ہو گیا ہمیں؟ ذرا سی پریشانی آئی نہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہر دوسری سمت پر ہمارا رخ ہو جاتا۔ پختہ کیجیے اپنے آپ کو اس بات پر، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اللہ کے در کو چھوڑ کر ہم نے کہیں اور نہیں جانا، اللہ سے مانگنے کے سوا کسی اور سے نہیں مانگنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جو سبق ہر نماز کے اندر دہراتے ہیں، اس پر پختہ رہنا ہے، پھر اپنی زندگی کے اندر خیر اور برکتیں دیکھیں۔ آزمائش آئے گی، امتحان آئے گا، لیکن رب کائنات اس میں ایسے سرخرو کرے گا کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اصلاح معاشرہ کا دوسرا بڑا اہم اصول، ہر معاملے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت۔ اس جملے کو دوبارہ سن، ہر معاملے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت۔ ہم مانتے ہیں، ہم مانیں گے، اطاعت کریں گے، لیکن مشروط، جدھر مجھے فائدہ ہوگا وہاں مانیں گے، جدھر تھوڑی سی میرے نفس کے مخالف بات ہوگی وہاں نہیں مانیں گے، وہاں ہم کوئی اور ہیلا تراشیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اس اصول سے باہر نکل کے اپنے سارے اعمال برباد نہ کرو۔ ہمارے لیے راہیں بڑی آسان ہیں، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہمارے لین دین، ہماری زندگی کے رسم و رواج، ان سب رستوں پر کوئی نہ کوئی اور کھڑا ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے پیچھے ہٹا رہا۔ کہیں پر معاشرہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، کہیں پر برادری ہے، ناک کٹ جائے گی، کہیں پر گھر والے ہیں کہ یہ بچے نہیں مانتے، کیا کرے، بس مجبوری ہے۔ دنیا کے ہر معاملے میں سختی کرنے والا، اسکول نہ جانے پر پھینٹی لگانے والا باپ، بچے کے نماز نہ پڑھنے پر راضی ہے، کیا کریں جی، بڑی دفعہ کہا آتا نہیں۔ جب تک یہ اصول رہے گا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو غیر مشروط نہ مانیں اور اپنی منمانی کرتے رہیں، اپنی مرضی کرتے رہیں، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا،
وہاں سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا ہے اور ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. یہ اصول. ہمارا تو اصول شروع اختلاف سے ہوتا. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ہم جمہوری وطن میں رہتے ہیں اور جمہوریت کا حسن اختلاف. پتہ نہیں کس نے یہ جملہ گھڑا کہ جمہوریت کا حسن اختلاف. جمہوریت کا حسن ہو سکتا ہے، مسلمان معاشرے کا حسن نہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آنے کے بعد اپنی مرضی کرنا ایک سنگین جرم ہے. اللہ تعالی نے انسان کو اس کی اجازت نہیں دی. ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا. کسی مومن مسلمان مرد کے لیے اور عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے اب وہ کہے کہ میری اپنی بھی کوئی مرضی ہے، کوئی اختیار ہے، میں کوئی نئی راہ تلاش کروں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایسے بندے کو مارتے بھی تھے اور اپنی مجلس سے اٹھا بھی دیتے تھے کہ جس کو یہ بتلایا جائے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، حکم ہے، اور اس کے بعد وہ آگے سے یہ پوچھتا کہ اس پہ آپ کی رائے کیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو مجلس سے اٹھا دیا تھا. اسے کہا بدبخت انسان، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں اور تم مجھ سے میری رائے پوچھ رہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو اس کو اختیار کر لیتا ہے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی. اور اسی لیے یہ اصول دیا گیا ہے ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. دنیاوی زندگی کے اندر کوئی تنازع ہو جائے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. اور آپ متعدد بار وہ واقعات سن چکے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں جب کبھی اختلاف ہوا، جیسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پہنچا فوری طور پر اپنی بات، اپنی رائے سب ختم اور سب اس پر متفق ہو جاتے تھے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے متعین کیا ہوتا. اس لیے اصلاح معاشرہ میں اس اہم ترین اصول کو اپنی زندگی کے اندر پختگی کے ساتھ اختیار کر لیجئے. اللہ کے رسول نے کس پختگی کے ساتھ کہا؟ فرمایا انہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر اختلافات ہو جائیں تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم اس وقت میرے طریقے اور ہدایت یافتہ خلفاء کے طریقے کو سختی کے ساتھ پکڑنا. عضوا علیہا بالنواجذ. جیسے انسان کسی چیز کو داڑوں کے ساتھ اپنے منہ میں دبا لے، اس کپڑے کو کھینچا جائے وہ پھٹ تو سکتا ہے لیکن اس سے چھینا نہیں جا سکتا. بالکل اسی طرح یہ اصول کہ ہم نے کتاب و سنت پر کاربند رہنا ہے، مومن کی زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، یہ اصول اس سے نہیں چھن سکتا. کتاب و سنت پر کوئی کمپرومائز نہیں. اس سبق کو اچھے طریقے سے آج میں اور آپ پکا لیں اپنے اندر. میں چاہتا ہوں یہ ہمارے اندر اس طرح دوڑے جس طرح سانس بغیر سوچے سمجھے ہمارے اندر چلتا ہے. ہم غیر محسوس انداز میں سانس لیتے ہیں، اس طرح ہمارے اندر یہ چیز پک جائے، ہماری اولادوں کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر یہ سرایت کر جائے کہ ہم کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کر سکتے. یہ جو میدان ہم نے اپنے لیے آسان کر لیا کہ کچھ مانتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو دین کے اندر پورے پورے داخل ہو، اسلام میں پورے پورے داخل. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. ہاں غلطی ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے. جیسے ہی احساس ہو جائے اس کمی اور کوتاہی پر معافی مانگو،
لیکن باغی بن کر باقاعدہ طور پر تان و تشریح کر کے کتاب و سنت کے اوپر اسلامی اصولوں کو پامال کرنا اور سمجھنا کہ ہم ماڈرن ہو گئے، ہم زیادہ پڑھ لکھ گئے، ہمیں فلسفیانہ گفتگو اور نظریات زیادہ آ گئے، اس بنا پر اسلامی احکامات دقیانوس ہو گئے، یہ وہ جرم ہے جو اللہ کے ہاں قابل معافی نہیں۔ تیسری اہم ترین بات، مسلمان معاشرے کی بنیاد اللہ تعالی نے عفت اور پاک دامنی پر رکھی۔ یہ بے لگام جانوروں کا معاشرہ نہیں، اللہ رب العزت نے خیر اور برکتوں کو عمومی معاشرتی پاک دامنی کے ساتھ جوڑا ہے، اور جو معاشرے بے حیائی کے اوپر آ جاتے ہیں، عفت اور پاک دامنی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے خیر اور برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اللہ کے رسول آپ مومن مردوں کو اس بات کا حکم دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کریں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں، اور فرمایا آپ مومنہ عورتوں سے بھی مخاطب ہوں، یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها۔ مسلمان مائیں، بیٹے، بیٹیاں، بہنیں، فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرتی پھر۔ دوسری جگہ فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہ گھروں سے باہر نکل کر اپنی زینت کی نمائش کرتے پھرنا، اس سے اللہ نے تمہیں روکا ہے۔ یہ تو پرانی جاہلیت کی بات ہے، یہ تو زمانہ جاہلیت میں مشرکہ عورتیں کیا کرتی تھی۔ اسلام ماڈرن ہے، اور ماڈرن اور اسلام کی بات یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو قیمتی بنایا ہے اور قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو چوراہے پر نہیں رکھا جاتا کہ جو مرضی آئے، بے وقت چیز ہے، جہاں مرضی سے دیکھے، جہاں مرضی سے چھوئے، جس طرح مرضی سے استعمال کرے اور ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دے۔ مسلمان مرد کو اس کا محافظ بنایا ہے، قوام بنایا ہے، اس کی جملہ ذمہ داریاں ادا کرنے والا بنایا ہے، اس کے نان نفقے اور اس کی جملہ چیزوں کی ضروریات کی ذمہ داری پہلے اس کے باپ پر رکھی ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی پر رکھی ہے، نہیں تو قریبی محرم رشتہ داروں پر رکھی ہے، اور نکاح ہو جانے کے بعد اس کے شوہر پر رکھی۔ یہ عفت اور پاک دامنی کا دین ہے، یہ بے حیائی کا دین نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، بدکاری کے تو قریب بھی مت جاؤ، کجا یہ کہ تم کرو، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فواحش بے حیائی کے وہ کام جو لوگ ظاہری طور پر کرتے ہوں یا چھپ کر کرتے ہوں، ان میں سے کسی کے بھی قریب مت جاؤ۔ اور شیطان کا انسان پر سب سے سنگین وار یہ ہے کہ وہ انسان سے حیا ختم کر دینا چاہتا، وہ اس کو بے لباس کر دینا چاہتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ہمارے اجداد کا وہ واقعہ کھول کر رکھا ہے کہ جب شیطان نے ان کو جنت کے اندر پھسلا دیا اور وہ کر بیٹھے جس سے اللہ نے منع کیا تھا، تو پہلا اثر یہ ظاہر ہوا کہ ان کا لباس اتر گیا، اور اس پر شیطان بڑا خوش ہوا۔ بے لباس ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اور یاد رکھیے لباس کے نام پر چیتھڑے چڑھا لینا جو انسان کی سطر کو نہ ڈھانپتے ہوں، یہ سنگین جرم ہے۔ اور یاد یہ بات بھی میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں، پہلے یہ بیماری صرف خواتین میں موجود تھی، آج یہ مردوں میں بھی بدرجہ موجود ہے۔ نوجوان بچے جو میری بات سن رہے ہو، جو ٹراؤزرز آپ پہنتے ہو،
جو شرٹس آپ پہنتے ہو ان پر خود ایک نگاہ ڈالو، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو، وہ آپ کو خود بول کر بتلائے گا کہ یہ باہر پہن کر جانے کے قابل ہے یا نہیں۔ سارا جسم نمایاں، سارے اعضاء واضح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ، مردوں کی طرف مائل ہونے والی، اپنی طرف رجھانے والی، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ بہت تکلف کیا، تھوڑا سا حجاب پہن لیا۔ وہ حجاب بھی ایسا ہے جس کی حجاب کو حجاب کی ضرورت ہے۔ اس حجاب نے ایسی زینت کا اظہار کیا ہے کہ وہ نہ پہنا ہوتا تو شاید کوئی نہ دیکھتا۔ کس کو دھوکہ دے رہے؟ حجاب کیا ہے، پراپر طریقے سے حجاب کریں، اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اور میں ہر دفعہ آپ تمام حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں، آج پھر کر رہا ہوں، خدا کے واسطے اپنے گھر والوں کی معاونت کریں اس معاملے۔ بہت بچیاں ایسی ہیں روتی ہیں ہم سے رابطہ کر کے، ہم حجاب کرنا چاہتی ہیں، ہم اللہ کے قانون کی پاسداری کرنا چاہتی ہے، شوہر کرنے ہی نہیں دیتا، ہم کیا کریں؟ اس کو اپنے ساتھ ایک بڑی چمکی دھمکی ہوئی خاتون چاہیے جو اس کے ساتھ چلے تو دوسروں کی نظروں کو خیرہ کرے۔ کیسا دیوس ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنے گھر والوں کے بارے میں اس قسم کی حیا باختگی کو قبول کرتا ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، اس کو معاف بھی نہیں کریں گے، اور اس سے ہم کلام بھی نہیں ہوں گے۔ والعیاذ باللہ۔ توجہ کیجئے، معاشرے کو اللہ نے پاک دامنی پر قائم کیا، یہ بے ہنگم، بے لباس، شرم و حیا سے عاری، اور جیسا دیش بس جیسا فیشن چل رہا ہے اس کے پیچھے بے لگام چلنے والا معاشرہ، یہ مسلمان معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے آپ کو حدود اور قیود کے اندر پابند رکھنا، اور یہ بات جان لیجئے، بعض گناہ انسان کرتا ہے، وقتی طور پہ کرتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے وہ گناہ، اس کا گناہ اتنی دیر ہی لکھا جاتا ہے جتنی دیر وہ گناہ کر رہا۔ اللہ سے ڈریے کہ میرا اور آپ کا لباس، میرا اور آپ کا ظاہر ایسا ہو جس کی وجہ سے گھر سے نکلتے ساتھ ہم اللہ کی نافرمانی کو شروع کریں، اور پورا دن اس نافرمانی میں گزارتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں سمیٹ کر گھر واپس آئیں۔ مسلسل اللہ کی نافرمانی، صبح گھر سے نکلا تھا اور نکلی تھی، اللہ کی نافرمانی شروع ہوئی، اور گھر پہنچنے تک اللہ کی نافرمانی مسلسل جاری رہی۔ کبھی توجہ ہے اس پر؟ زندگیاں بیت گئی، 30 40 50 60 سال گزر گئے، کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ چہرہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو جانا چاہیے۔ اب وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو اللہ کی خاطر اپنے چہرے کو سر تسلیم خم کر دے، سب سے پہلے انسان کا چہرہ ہی سر تسلیم خم کرتا۔ سجدے میں یہ سر رکھتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ اللہ سے قریب بندہ تب ہوتا ہے جب یہ سر اللہ کے سامنے جھکا دیتا۔ یہ چہرہ ہی اللہ کے سامنے نہیں جھک رہا، قبول ہی نہیں کر رہا اللہ رب العزت کے حکم۔ جب یہ بات کہی جائے فوراً ایک اعتراض ہو جاتا، جی سارا دین داڑھی میں تو نہیں ہے نا۔ نہیں ہے سارا دین داڑھی، کس نے کہا سارا دین داڑھی میں ہے؟ لیکن داڑھی دین میں تو ہے نا، اس کا انکار تو نہ کریں۔ اور مسلسل انکار، ساری زندگی کا انکار، کب تک کرتے رہیں گے؟ کیوں کرتے رہیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ کون سا وہ فائدہ ہے؟ مال خرچ کر کے آپ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں،
کون سا وہ دنیاوی فائدہ ہے جو حاصل ہو رہا ہے سوائے اس نفس کے اندر جو ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے جو انسان کو اطاعت اور فرما برداری کی طرف نہیں آنے دیتی، وگرنہ اور کوئی فائدہ نہیں۔ اس بے حیائی کا، اس تبرج کا، اپنے ظاہر کے اندر اللہ کی نافرمانی کو جمع کرنے کا کوئی ظاہری فائدہ بھی نہیں۔ جس طرح سگریٹ پینے والا سگریٹ پیتا ہے، اس کے ڈبے پہ لکھا ہے کہ یہ کینسر کرتا ہے، اس کا دھواں دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اس کے اندر بھی سڑان پیدا کرتا ہے، اس کے باوجود وہ پی رہا ہے کہ بس ایک مجبور ہے عادت سے، بس یہ عادتیں ہم نے اپنی ٹھیک نہیں کی، وگرنہ یاد رکھیے کوئی اور فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان۔ اللہ ہمیں اس طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح معاشرہ میں چند بڑے اہم اور بعض انتہائی قیمتی اصول ابھی باقی ہے، انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک پر اس پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایام معدودات، گنے ہوئے دن، چنے ہوئے دن گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔